اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں یو پی ایس بٹکور زون راجوار سے ہوں۔ آج بھی ہمارا موضوع کمپیوٹر کا ارتقائی سفر ہی ہے، جو جماعت 8ویں کی اردو کتاب سے لیا ہے۔ آج ہمیں اس سبق کا تیسرا حصہ پڑھنا ہے، تو بچوں شروع کرتے ہیں۔ جرمن سائنسدان اور فلسفی لیبنٹر بائنری سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بائنری سسٹم کا ایکتا یعنی وحدت کی علامت ہے، اور خدا بھی ایک ہے، اور صفر کچھ نہ ہونے کی علامت ہے، جیسے لا یعنی عدم، اور خدا نے سب چیزیں خلا یعنی عدم سے ہی تخلیق کی ہیں۔ دوسرے معنوں میں ایک کا ہندسہ خالق کی علامت ہے، اور صفر تخلیق کی۔ بائنری سسٹم اشاریہ سسٹم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اشاریہ سسٹم میں 9 تک ہندسے اور 10واں صفر استعمال ہوتا ہے۔ بائنری سسٹم میں یہ ہندسے بالکل مختلف انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً 9 کے ہندسے کو بائنری سسٹم میں اس طرح لکھا جائے گا: 1 0 0 1۔ 8 ضرب 1 جمع 0 ضرب 4 جمع 0 ضرب 2 جمع 1 = 9۔ 8 جمع 0 جمع 0 جمع 1 = 9۔ آسان حساب اس طرح بنا۔ اس طرح کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے، جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں، تو ان معلومات کو درآمد والے حصہ میں داخل کرنا ہوگا۔ دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو کمپیوٹر کی یادداشت یعنی میموری کہا جاتا ہے۔ مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یادداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ ہے۔ اسی حصہ سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے۔ چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے۔ یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے، جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں، یہی برآمد والا حصہ آپ کو وہ معلومات دیتا ہے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ شکریہ۔